وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ملك الموت اذهب إلى عبدي فلان فأتني بروحه ليرتاح إني، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الصلاة والسلام. قابل صد احترام سامعین، حاضرین و ناظرین محترم، عوام اہل سنت مسلک حق اہل سنت و جماعت کی علمی اور عملی عظیم مقتدر شخصیات، ثناخانہ نشین لسان، علماء ذی اکرام و ذی احترام، عوامی میزبانان محترم، آج کی یہ تقریب مبارک استاد محترم، برادر مکرمی و محترمی جناب عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد اعلیٰ کے امام و خطیب جناب محترم قاری محمد عنایت اللہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے وصال باکمال کے بعد ان کے احسان ثواب کے لیے ہم یہاں الحمدللہ بیٹوں کی دعوت پہ بیٹے حسنین اور دیگر ان کے بھائی صاحبان اور عزیزم قاری محمد نصر اللہ صاحب اور پیارے قاری صاحب کے ترین دوست اور ہمارے پیارے بھائی جناب شاعر اسلام عزت مآب بھائی غلام یاسین احمد صاحب، بھائی غلام مصطفیٰ چشتی صاحب، اور یقیناً مسجد اعلیٰ کی انتظامیہ بھائی محترم محمد الیاس صاحب اور دیگر آپ اہل علاقہ نے استاد صاحب سے بڑی عملی محبت کا ثبوت پیش فرمایا ہے اور انتہائی محبوب ترین انداز محفل پاک کا اختیار کیا ہے. واقعتاً الحمدللہ روحانیت اللہ پاک نے ہمیں یہاں عطا فرمائی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ہم اس بندے کو یہاں یاد کر رہے ہیں جس نے ساری زندگی عبادت خدا میں گزاری ہے اور غلامی مصطفیٰ میں گزاری ہے. الحمدللہ اس مسجد میں تقریباً انہوں نے 30 سے زیادہ سال 30 الحمدللہ مجھے یاد ہے. میں نے تو ویسے اندازہ درس کیا لیکن یہ ہے ٹھیک اس لیے کہ میں جب یہاں امین ٹاؤن میں رمضان آباد میں حاضر ہوا تو استاد صاحب اس سے پہلے بھی یہاں کرم فرما تھے، تو الحمدللہ 30 سال انہوں نے اس مسجد میں امامت فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کو ہر نماز پڑھانے، ہر نیکی کرنے کے بدلے میں اپنی شان کے لائق اجر و ثواب عطا فرمائے. ماشاءاللہ نعت شریف بہت ہی اعلیٰ انداز میں ہمارے بھائیوں نے، بچوں نے خوبصورت نعت شریف پڑھی ہیں. ابھی الحمدللہ یقیناً باقی نعت شریف بھی پڑھی جائے گی اور پیارے بھائی صاحب قبلہ شہر اہل سنت بھائی غلام یاسین صاحب بھی کرم فرمائیں گے. میں چند ضروری معلومات قرآن کریم کی آیات پاک آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور البستان سے ایک حدیث پاک پڑھی ہے جس کے بارے میں چند منٹ میں چند معلومات پیش کر کے اجازت چاہوں گا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ تمام مذاہب عالم سے رب العالمین نے ہمیں اعلیٰ عظیم مذہب اسلام عطا فرمایا ہے. پھر اس مذہب میں جتنے مسالک ہیں اللہ پاک نے ہمیں سب سے اعلیٰ مسلک حق اہل سنت و جماعت نصیب فرمایا ہے.
اللہ پاک ہم سب پہ کرم کرے کہ ہم اپنے مسلک کی حقیقت کو جانتے ہوئے زندگی کو عملی اعتبار سے سنوارنے والے بن جائیں، اور جب عملی زندگی ہو جاتی ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ظاہری حیات میں بھی فرق فرما دیتا ہے اور حالت موت میں بھی فرق فرما دیتا ہے۔ باہر موت تو برحق ہے، لازماً ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے۔ اللہ پاک جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے، موت کا آنا برحق ہے۔ لیکن جو آیات میں نے پڑھی ہیں اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں والنازعات غرقا، فرمایا مجھے ان فرشتوں کی، میں اصطلاحی اعتبار سے آگے بڑھنا چاہوں گا، فرمایا مجھے ان فرشتوں کی قسم جو برے لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں، والناشطات نشطا، فرمایا اللہ فرماتا ہے مجھے ان فرشتوں کی قسم جو میرے نیک بندوں کی روح کو قبض فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا بندے دو قسم کے ہیں، ایک وہ روح سب کی نکلنی ہے لیکن ایک جیسا انداز نہیں ہے، روح دونوں قسم کے بندوں کی نکلے گی، اچھوں کی بھی بروں کی۔ اب اچھوں سے مراد مصطفیٰ کے غلام ہیں اور بروں سے مراد مصطفیٰ کے گستاخ ہیں، یا کافر اور مسلمان کا آپ فرق سمجھ لیں۔ باہر صورت ہم بروں کو چھوڑ دیتے ہیں، بریاں نال کہوں کی ساڈی گل نہیں، چنگیاں میں چنگیاں کی گل زیادہ بہتر رہے گی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے والناشطات نشطا، مجھے ان فرشتوں کی قسم جو میرے نیک بندوں کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب جب مومن اور مسلمان بندے کی روح کے لیے روح کی قبض کا وقت آتا ہے تو حدیث پاک جو میں نے عرض کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک جب اپنے کسی مومن بندے کی روح کو قبض فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے تو بھائی غلام مصطفیٰ صاحب ارشاد ہوتا ہے یا ملک الموت، میرا حضور بھائی صاحب قبلہ قاری دین محمد صاحب حضور فرماتے ہیں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ملک الموت، اور موت دینے والے فرشتے کدھر ہیں؟ جس کو میں نے اللہ کریم فرماتا ہے جس کی میں نے ذمہ داری لگائی ہے روح قبض کرنے پر، وہ کدھر ہے؟ فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے مالک کریم میں حاضر ہوں، آپ پیسے بچے روک دیں اور میری بات توجہ سے سماعت فرما لیں، یہ بہت ہے مہربانی، بس اب یہ پیسے ہو گئے تو بس آپ کسی میں کوئی نہ اٹھے، مہربانی ہو۔ اب فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتہ عرض کرتا ہے میرے اللہ میں حاضر ہوں، میرا اللہ کریم فرماتا ہے اذهب، ادھر کیا کر رہا ہے؟ کیا سیدھے انداز اذهب، یہ سارے ماشاءاللہ علماء عالم بن رہے ہیں، قاری صاحب کے بیٹے بھی ماشاءاللہ حضور کی بلا مسلم ملت شاہ صاحب کے بعد الحمدللہ درس نظامی پڑھ رہے ہیں، باقی بھی سارے علماء۔ اذهب فرمایا جا، فرشتہ عرض کرتا میرے اللہ میں کدھر جاؤں؟ فرمایا الی عبدی فلان، میرا رب عرشوں کا مالک فرشتوں کو عرش اعظم کے سائے تلے بلا کے فرماتا ہے اذهب، جا میرے مالک کدھر؟ فرمایا الی عبدی فلان، زمین کے فلاں حصے میں جو میرا بندہ ہے اس کے پاس کر۔ مولانا عبدالرشید صاحب حدیث کے الفاظ کیسے ہیں؟ رب کریم کیا فرماتا ہے الی عبدی، یا متکلم ہے آواز جانتے ہیں، یا متکلم عبدی، حضور ہر شخص کہتا ہے میں اللہ کا بندہ، وہ کتنا خوش قسمت ہے جسے رب فرماتا ہے وہ ہے میرا بندہ۔ عبدی، فرمایا میرے فرشتے ادھر کیا کر رہا ہے؟ یا میرے اللہ کیا کروں؟ فرمایا اذهب، چل جا، میرے مالک کدھر جانا ہے؟ فرمایا الی طرف عبدی، حافظ غلام یاسین صاحب عبدی، میرے بندے کی طرف۔ یا اللہ یہ تو سارا جہان ہی تیرے ہے، میرا رب فرماتا ہے فلان، او جڑا فلانی جگہ تے بیٹھا ستا لیٹیا اس کو جا۔ اب کتنی عظیم بات ہے قبلہ کہ ہم کہیں وہ بھائی غلام یاسین صاحب، وہ بھائی عزیز قاری دین محمد صاحب، وہ بھائی ریاض فقہ بیٹھا، وہ فلاں بھائی صاحب، اگر جتنا بڑا آدمی کہے
جتنا بڑا آدمی نامینیٹ کرے گا وہ علامہ اکبر صاحب، یہ جو بات ہوگی تو جتنا بڑا کہنے والا ہوگا جس کی طرف اشارہ کرے گا اس کی عزت اتنی بلند ہو جائے گی. تو وہ کتنا خوش قسمت ہے جس کے لیے فلان نون کائنات کو بنانے والا خود خدا ہے. فرمایا میرے فرشتے جا ادھر، فلان عبدی، وہ میرا بندہ ہے، اس کے پاس جا. میرے اللہ میں کیوں جاؤں؟ کیوں جانا ہے؟ فرمایا فَقْتِنِي بِرُوحِهِ، اس کی روح اور جسم کو آپس میں ختم کر. فَقْتِنِي بِرُوحِهِ، اس کی روح کو لے آ میرے پاس، کسی اور پاس نہیں جانا. بِرُوحِهِ فَقْتِنِي، میرے پاس لے کے آ. اور اگر اہل علم سمجھے تو پھر اور ہے فاتح کی کہ کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں. فَقْتِنِي، اس کی روح نکال اور سیدھا لے کے میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو. یا اللہ اس کی روح کو نکالنا ہے تو کیوں؟ اللہ اکبر اللہ. فرمایا اس لیے نکال لیرتاح. استاد صاحب تشریف لائے، آپ کو جو میری طرف فرمایا. اللہ اکبر. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیرتاح، اس لیے اس کو لے کر آ کہ اس دنیا میں بڑے غم سہل ہیں انہوں میں اپنے مڑ سد کے ہمیشہ واسطے راحت عطا فرما دے. لیرتاح، اسے میں راحت دینا چاہتا ہوں. کہاں سے راحت آئے گی؟ فرمایا اندی، اس کو لے کے آ، میں رب اپنی رحمت کے دامن میں رکھ کے اپنے بندے کو آرام پہنچانا چاہتا ہوں. یہ مومن بندے کی شان ہے. اب فرشتے کیا کرتے ہیں؟ میں نے بڑا شارٹ سانس کرنا ہے، وقت بہت مختصر ہے. حدیث پاک فرمایا جب فرشتے چلنے لگتے ہیں اللہ اکبر اللہ، تو میرا رب العالمین فرماتا ہے حضرت اسرائیل چلنے لگے. رب العالمین نے فرمایا کہ رک، یا اللہ کیا؟ خود ہی تو فرمایا جا، بندے کو نشان کر دیا فلاں بندہ ہے وہ میرا ہے، اس کے پاس جا، اس کی روح لا تاکہ اس کو میں تو اسے راحت دینا چاہتا ہے. تو میں لینے تو جا رہا ہوں، جانے دے. فرمایا لینے میرے کو جاتا ہے اور پھر اکیلا جاتا ہے. میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہا سکتا. پچھلے 26 سالوں سے میں آپ کے علاقے میں، میرا یہ دعویٰ ہے، میں ہر بات خدا کے قرآن سے کہتا ہوں، مصطفیٰ کے فرمان سے کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ بات بندہ وہی چنگا ہوتا ہے جڑا اپنی گل کرے، دعویٰ کرے تو انہیں پکا رہے. الحمدللہ عرض کر رہا ہوں میرے مصطفیٰ کا فرمان. حضور فرماتے ہیں رب العالمین کی بارگاہ سے فرشتہ یہ کہتا ہے میرے اللہ تو نے خود فرمایا کہ جا فلاں بندہ ہے اس جگہ پہ ہے، اس کے پاس جا، اس کی روح لے کے میرے پاس آ. اب میں جانے لگا ہوں تو پھر روکا. فرمایا اکیلے نہیں نہ جانا. یار جانا تو ہے پر اکیلے نہیں. امام ابن جوزی علیہ الرحمن بستان میں فرماتے فرشتہ مڑ کے عرض کرتا ہے میرے اللہ جانا بھی ہے اکیلے بھی نہیں تو پھر کیا کروں؟ فرمایا 500 فرشتہ تیرے نال جائیں. استاد کاری عبداللہ 500 فرشتہ، حضور 500 فرشتہ. یا اللہ یہ میں کلہ ہی بڑا 500 نال کیوں؟ فرمایا تاکہ دنیا والوں کو سمجھ آ جائے کہ مصطفیٰ کے غلاموں کا رتبہ کتنا بڑا ہے. دنیا والوں کو سمجھ آ جائے کہ مصطفیٰ کے غلاموں کی شان کیا ہے. دنیا والوں کو پتہ چلے کہ مصطفیٰ کا غلام میرے پاس آنا چاہتا ہے، اسے اکیلے تو نہیں نہ لایا جائے گا. رب 500 فرشتوں کو بھیج کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر مصطفیٰ کی غلامی میں زندگی گزرے اس کے استقبال کے لیے اگر 500 فرشتوں کا آنا جائز ہے، میلاد مصطفیٰ کے لیے سارے جہان کا آنا بدرجہ اولا جائز ہے. ہم جلوس نکالے، ہم نکالتے تھے جلوس، بعض وہاں سے بند ہو گیا، دعا کریں پھر بدا شروع کے جلوس نکال کے پھر ہو گیا. ڈافیاں شافیاں تو بچ جائے، یہ چھتا تو ڈافیاں سٹڑیاں تھلے ہوتے ہوئے کھڑا، بیویاں بندے تھلے، یہ ساری نظام جڑا خلاف شرع یہ ختم ہو جائے تو پھر میلاد شروع، میلاد پاک کا جلوس تو باہر حال بن کرتا ہے. لیکن عرض کر رہا ہوں اس کو بچے تھوڑا کھولو، کدھر ہے کہ ساؤنڈ والے اس کی تھوڑی آواز کھول دیں. میرا غلط تو ویسے بھی پورا سورہ آپ کو ماشاءاللہ بڑے پیارے بھائی. تو عرض کر رہا ہوں 500 فرشتہ
حضور ایک مصطفیٰ کے غلام کو لینے کے لیے جب آ رہا ہے تو یہ پیغام ہے کہ ہمیں رب نے جو عقیدہ عطا فرمایا، جو مسلک عطا فرمایا ہے، یہ یتیموں کا عقیدہ نہیں، یہ لاوارثوں کا مسلک نہیں ہے۔ مصطفیٰ کے غداروں کا اور مقام ہوگا، مصطفیٰ کے یاروں کو رب نے اور شان عطا فرمایا، مصطفیٰ کے وفاداروں کی زندہ باد، زندہ باد۔ مجھے بول سکتے ہیں تاجدار ختم نبوت، آواز کر لو، منہ تو تسی ویسے چھپائے ہوئے کوئی نہیں، ادھر بھی گئے تو تبھی کوئی نہیں، تجھے چھپا رکھو تبھی مسئلہ نہیں، اجا تاجدار ختم نبوت۔ عرض کر رہا ہوں، میں سر کے ماحول میں نہیں ہوں، میں خود چاہتا ہوں یاسین اجمل صاحب پڑھے اور میں سنوں، چند وقت میں آپ بھائیوں سے ضروری کہہ رہا ہوں۔ حضور مصطفیٰ کی غلامی کا صلہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کے غلام کے پر موت کا وقت آیا ہے، اور الحمدللہ استاد محترم قاری محمد عنایت اللہ چشتی سے بڑھ کر اور مصطفیٰ کی غلامی کا عملی ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ ایک مسجد میں 30 سال نمازیں پڑھانا یہ بھی مصطفیٰ کے غلاموں کا کام ہے، 30 سال منبر پہ جمعہ پڑھانا یہ بھی مصطفیٰ کے غلاموں کا کام ہے۔ پورے ملک کے طول و عرض گلی بازاروں میں مصطفیٰ کی نعتیں پڑھنا، اس سے بڑھ کے غلامی کے مصطفیٰ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں الحمدللہ زندہ باد۔ حضور مصطفیٰ کے غلام کی موت کا وقت ہے، فرشتہ عرض کرتا میرے اللہ جاؤں، فرمایا اکیلے نہیں، 500 فرشتے ساتھ رہے تو اب چل۔ امام صاحب فرماتے ہیں فرشتے 507 تو حضرت اسرائیل آگے چلنے لگے تو میرا رب فرماتا ہے رک، یا اللہ یہ تھوڑا ہے نام ہے، میں اکیلا چاہتا اتنی محبت سے کہ تم اسے نامینیٹ کرے، بندے کا نام لے، جگہ بتائے، اشارہ کرے، وہ جو بندہ اس کو لے کر آ تو لیکن ہی میرے پاس آ، اس سے راحت کا وعدہ بھی تو فرما دے، اسے عزت کا مقام اور رتبہ بھی تو یہاں اس کی روح نکلنے سے پہلے تو فرما دے۔ اب پھر فرماتا ہے اکیلے نہیں، چلو 500 ساتھ لے لیے، اب کیوں روکا؟ فرمایا میرے اسرائیل پہلے بھی تو جانا نہ بنیا دیا روح کرنا، تو یہ تو روح کٹ دا پھر بعد جو بندے کی کر دے اس بندے نال۔ فرشتہ عرض کرتا ہے میرے مالک، اس کے خاندان والے، کنبے قبیلے والے، محلے دار، دوست احباب، جب میں اس بندے کی روح نکال لیتا ہوں نا، اس کے جسم کو غسل دیتے ہیں، پھر اس کے جسم کو کفن پہناتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے اچھا اس کے جسم کو کفن تو اس کے گھر والے پہنائیں گے، تو اس کی روح کا کفن، اس کی روح کا کفن، یا میرے مالک روح کو بھی کفن؟ فرمایا ہاں۔ یا اللہ تو روح کو غسل؟ فرمایا نہیں، روح کو غسل کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح تو میرا حکم ہے، اسے غسل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کفن دے کے اسے عزت دینا چاہتا ہوں۔ یا میرے اللہ بندہ تیرے مصطفیٰ کا غلام ہو، بندہ تیرے دین کا خادم ہو، وہ فوت ہو، اس کا باپ سے کبھی کفن دے گا، کبھی بیٹا اپنے باپ کو کفن دے گا، کبھی بھائی بھائی کو کفن دے گے، کبھی بہنیں اپنی ماں عزیزوں رشتہ داروں بہنوں کو کفن دے گی، کبھی محلے دار کفن دے گے، تو اب روح کا کفن؟ فرمایا میرے اسرائیل میرے مسلمان بندے کے جسم کو کفن اس جیسے بندے دیں گے، میں اپنے مصطفیٰ کے غلام کی روح کا کفن خود خدا تجھے عطا فرما کے بھیج رہا ہوں۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا کہ میرے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مصطفیٰ عرض کر رہا ہوں۔ مسلمانوں مصطفیٰ کی غلامی میں کتنی برکت ہے، حضور کی خادمیت میں کتنی برکتیں ہیں، مصطفیٰ کی غلامی کی کتنا عظیم صلہ ہے۔ فرشتہ کرتا میرے اللہ میں تیرے مصطفیٰ تیرے محبوب کے غلاموں کے جسم کو کفن تو بندے دیں گے، تو اس کی روح کو تم دے گا؟ فرمایا ہاں۔ یا اللہ
یہ تو بھی جانتا ہے، کوئی بھی بندہ فوت ہو تو اس کے کفن کے لیے تو اس کے رشتہ دار اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا لے کر آتے ہیں، لٹھا اسے، اور حدیث بھی ہے کہ اپنی میتوں کو اعلیٰ کپڑے کا کفن دو، اچھا اعلیٰ کفن پہنانا یہ سنت ہے، لیکن حضور اعلیٰ سے اعلیٰ، اب بھائی صاحب کپڑے کو جانتے ہوں گے، آپ میں سے کوئی کاروباری لوگ کپڑے کو میں اس معاملے میں بالکل بھی نہیں جانتا، لیکن اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا دنیا میں ملے گا، کسی اعلیٰ سے اعلیٰ فیکٹری، کسی اعلیٰ سے اعلیٰ دکان سے ملے گا۔ فرشتہ عرض کرتا ہے میرے اللہ اپنے اعتبار سے اعلیٰ کپڑا لے کر اسے کفن دیتے ہیں۔ فرمایا ہاں، تو یا اللہ اس کی روح کا کفن، ہائے ہائے میرا رب فرمائے گا، حضور فرماتے ہیں رب العالمین فرماتے ہیں اس کے جسم کو کفن تو اس کے رشتہ دار اپنی طاقت کے مطابق اعلیٰ سے اعلیٰ لے کے دیں گے نا، پر اپنے مصطفیٰ کے غلام کی روح کے لیے جو کفن ہے نا، وہ میں رب نے جنت کے فلاں محل میں تیار کر کے رکھا ہے، وہاں سے یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی شان ہے، حضور کے ناخوانوں کی شان ہے، مصطفیٰ کے خادموں کی شان ہے، ختم نبوت کے پہرے داروں کی شان ہے، اہل سنت کے مسجدوں کی اماموں کی شان ہے، مصطفیٰ کے نام کی اذان دینے والے مؤذنوں کی شان ہے، مصطفیٰ کی غلامی میں نقابت کرنے والوں کی شان ہے، مصطفیٰ کی غلامی میں قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی شان ہے، مصطفیٰ کی نعتیں لکھنے اور لکھانے والوں کی شان ہے، سن کر سبحان اللہ خوش ہو کر سنانے والوں کی شان ہے۔ یہ روح کا کفن یا اللہ کدھر فرمایا جنت میں فلاں، ڈاکٹر رابع صاحب حضور فرماتے جنت میں فلاں مقام ہے، اس میں نے اپنے مصطفیٰ کے غلام کی روح کا کفن جنت کے ریشم سے تیار کر کے رکھا ہے، میرے فرشتے اسے تو آگے اٹھا، ہائے ہائے فرمایا اسے تو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا، فرشتے کے ہاتھ ہمارے جیسے نہیں، فرشتہ نور ہے تو نور والے ہاتھ، کفن بھی نور والا، فرمایا میرے اسرائیل اسے تو آگے اٹھا، 500 تیرے پیچھے چلے گا، سب سے آگے کفن کا کپڑا جنت سے آیا، ریشم سے بنا، یا اللہ اسے پیچھے کر لیتے ہیں، فرمایا نہیں، میرے مصطفیٰ کے غلام کے کفن کو پیچھے نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے کہ مصطفیٰ کے غلام کے کفن کی توہین رب فرماتے میرے فرشتے میں گوارا نہیں کرتا، حالانکہ فرشتے اللہ کا نور ہے، رب ان کو بھی آگے بتاتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے غلام کی روح کو جو کفن دیا جائے گا وہ بھی سب سے آگے رہے گا، تاکہ دنیا والوں کو ثابت ہو جائے کہ بندہ خدا کا بن کے زندہ رہے، غلام مصطفیٰ کا بن کے زندہ رہے، رب اسے زندگی میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، رب فوت ہونے کے بعد بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ 500 فرشتہ پیچھے، اب قرآن فرماتا ہے وہ جب چلتے ہیں نا، ہائے ہائے بس سابقات سبقن، سبقن کا مطلب حضور ہے ایک سے آگے بڑھنا، سابقات ہے سبقن، ایک کر کے دوسرا اس نہ روکے، ایک کر کے دوسرا اس نہ روکے، اور تمہیں کیا ہو گیا آگے آگے بڑھتے ہو، مگر کفن سے آگے کوئی نہیں بڑھتا، 500 ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابن جوزی کہتا ہے اس کی وجہ جانتے ہو کہ جب 500 کا لشکر جرار ہے، رب کے نور والے فرشتے ہیں، مگر ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، حضرت اسرائیل سے آگے نہیں بڑھتے، بڑھنا چاہتے ہیں، مگر اسرائیل فرماتے ہیں خبردار اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، حضور کیا فرمایا اس واسطے کہ مصطفیٰ کے غلام کے کفن سے آگے گزرنا منع ہے، لیکن ایک دوسرے سے آگے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر۔ بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم جلدی کر رہے ہیں، سابقہ سبقت سے ہے، جلدی کر رہے ہیں۔ وہ بھائی تمہیں کس شہر کی جلدی ہے؟ 500 فرشتہ کہتا ہم جلدی اس بات کی کر رہے ہیں
کہ ہم سب سے پہلے اس بندے کے پاس پہنچے جس کے دل میں خدا بھی رہتا ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی رہتا ہے۔ ہم پہلے پہنچنا چاہتے ہیں، ہم اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو پہلے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ، ہم نے تو دیکھا، ان ہمارے بیٹوں نے، بھتیجوں نے دیکھا، استاد صاحب کی روح پرواز ہونے لگی، ہم نے تو ایک دوسرے کو دیکھا، مگر ہم رب کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ ان کی ساری زندگی غلامی مصطفیٰ میں بسر ہوئی ہے، عبادت خدا میں بسر ہوئی ہے، تو یہ منظر ہوا ہوگا کہ ایک سے ایک بڑھ کر فرشتہ کہتا ہوگا حق میں کرین ہے دلنو تکڑا، اس واسطے کہ اس نے دل میں عبادت خدا بھی رہی ہے، نات محمد مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندہ باد بھائی عنایت اللہ چشتی صاحب، اللہ اکبر اللہ۔ فرشتے ایک سے ایک بڑھ رہے ہیں، میں آخر کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ فرشتہ ایک سے ایک، نور والا کفن، حضور عرشوں سے چلے، 500 فرشتوں کا جلوس، ان کا قائد حضرت اسرائیل علیہ السلام مومن کے پاس پہنچے۔ جب علامہ عبدالرشید صاحب مومن جس کے لیے رب نے فرمایا تھا اس کے پاس آئے، تو اب ایک سے ایک کہتا ہے سابقات سبقات، اس کے جسم میں نے پہلے داخل ہونا ہے۔ جسم کے کل 360 جوڑ ہے، حدیث صحیح سے 360 جوڑ، اور فرمایا وقت موت ہر جوڑ ٹوٹتا ہے۔ فرق اتنا ہے، فرمایا کافر و منافق کی روح جب نکلتی ہے تو جیسے بہت بڑے کانٹے دار کوئی جھاڑی ہو اور اس کے اوپر روئی کے گولے کو لگا دیا جائے، پھر اسے کھینچا جائے، جو حال روئی کا ہوگا کافر و منافق کا حال یہ ہوتا ہے۔ حضور تو مصطفیٰ کے غلام کا حال فرمایا جیسے آٹے سے بال نکال لے، مومن کی روح ایسے رب نکالنے کا فرشتوں کو حکم۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کے غلام کی زندگی کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے، مصطفیٰ کے غلام کی موت کا حال بھی جدا ہوتا ہے۔ فرشتہ عرض کر رہا ہے میں کہ اب میرا رب فرماتا ہے جس کو نامینیٹ کرے، امام صاحب فرماتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھہرو، تم سب باہر رکو، اس کے جسم سے روح میں نکالوں گا۔ اب اللہ کرے آنے والا منظر ہمیں نصیب ہو جائے، اور میں تقریر ختم کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا فرشتہ داخل ہوا، سیدھا پاؤں پہ انگوٹھے سے جوڑ نکالا، توڑا، روح نکالی، روح پاؤں سے۔ قرآن کہتا ہے سابحات سبحان۔ استاد صاحب جب فرشتہ حضور روح نکالتا ہے نا کہ فرشتہ سابحہ سبحہ یسبحو سے ہو، تو اس کا مطلب ہے فرشتہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ غلام مصطفیٰ سے فرشتے نے انگوٹھے کو یوں توڑا، جو روح کٹی اس طرح کہتا ہے سبحان اللہ۔ اگلا جوڑ حضور ٹوٹا، پھر فرشتہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ بھائی رسول اللہ صاحب الغرض کے 360 جوڑ فرشتے نے ہلائے، روح سب سے نکال کے سیدھے سوراخ سے باہر لائی۔ آگے فرشتے وہ کفن جو رب نے جنت سے دے کر بھیجا تھا یوں لے کے کھڑے تھے، ان فرشتوں نے اس روح کو لپیٹا۔ فالمدبرات امرا، ہر فرشتہ اس تدبیر میں لگ جاتا ہے کہ تھوڑا جہا موقع تے مینوں بھی دیو نا، اس روح نو میں بھی تے چک کے ذرا مزہ لے لوں، اس روح سے میری بھی تو نسبت ہو جائے۔ مگر جب فرشتہ باہر آیا، میرے آخری جملے ہیں، فرشتہ باہر آیا، 500 فرشتے کھڑے ہیں، پوچھتے ہیں حضور جب آپ اندر تھے آپ نے پاؤں کے انگوٹھے سے اس کی روح کو نکالنا شروع کیا تو آپ کہتے رہے سبحان اللہ، حتیٰ کہ سارے جوڑ نکال دیے، آپ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں نہیں سمجھ آئی اس کی وجہ کیا ہے،
کہا حضرت اسرائیل نے فرشتوں یہ تو بتاؤ تم جب کہتے ہو سبحان اللہ اس کی وجہ؟ انہوں نے کہا حضور ہم جب کسی معاملے میں متعجب ہوتے ہیں، ہمیں کسی شے پہ حیرت ہوتی ہے، ہمیں کسی شے پہ تعجب ہوتا ہے، ہمیں کوئی شے اچھی لگتی ہے، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ اس کے جسم میں تھے، آپ کو کیا اچھا لگا کہ آپ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ؟ حضرت اسرائیل فرماتے ہیں فرشتوں مجھے اچھا یہ لگا کہ میں نے اس کے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کیا، ناک کے سوراخ تک آیا، جہاں جہاں سے میں نے روح کو نکالا وہاں لا الہ الا اللہ بھی لکھا ہوا تھا، محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا تھا۔ جہاں جہاں سے میں نے اس کی روح کو نکالا وہاں خدا کی توحید بھی لکھی تھی، مصطفیٰ کی رسالت بھی لکھی تھی۔ جہاں جہاں میں نے روح کو نکالا وہاں عبادت خدا کی لکھی تھی، نعت مصطفیٰ کی لکھی تھی۔ میں روح نکالتا چلا گیا، روح نکالتا چلا گیا، ہر جگہ سے مجھے جب یہ بندہ خدا نظر آیا، غلام مصطفیٰ نظر آیا تو میں پھر اور کیا کہتا؟ میں نے اسے دیکھ کے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے استاد صاحب کی جسم پاک سے یہی کیفیت الحمدللہ اللہ کریم کے کرم سے ہوئی ہوگی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی، اور الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت کو مصطفیٰ کے غلاموں کو یہ شان ضرور عطا فرمائے گا۔ لیکن میرے عزیز پیارے نوجوان بیٹو، بڑوں کا ادب کرو، رب کی بارگاہ میں عبادات نماز کے لیے آؤ۔ یہ جو تقریب ہے آج کی، جہاں ہم استاد صاحب کی عزت و شان بیان کر رہے ہیں، وہاں ہمیں یہ بھی سبق لے کے اٹھنا ہے کہ ہم بھی بندے خدا کے کامل بن جائیں اور غلام مصطفیٰ کے سچے بن جائیں۔ میں بار بار استاد صاحب کہہ رہا ہوں، آپ کہیں کہ مولوی صاحب تسی کو تو پڑھا تو آپ بابا ہم، تو بھائی میں نے ایک شعر سیکھا تھا استادوں سے۔ یہ سارے میرے سینئر بھائی ہیں، محبت پیار سارے الحمدللہ یہ سارے جانتے ہیں میں شعر پڑھتا نہیں، جان کے نہیں پڑھتا، یہ نہیں کہ مجھے شعر پسند نہیں۔ کلیات اقبال کا نا بھائی غلام یاسین صاحب ایک نشست میں نے 260 صفحے پڑھے ہیں، سردی کی رات میں ایک نشست میں باب میاں محمد بخش والا کلام سارا ہی میں پڑھے ہوا۔ حضرت سلطان باہو پاک دی کتاب تقریباً میں ساری چھوٹیاں سے کچھ بڑیاں ساریاں پڑھے ہوئی ہیں۔ بابے بلے صاحب پاک دا کلام میں سارے پڑھے ہوا۔ حضور بھی نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ دا کلام میں کافی سارا پڑھے ہوا، پر شعر مجھے بس میری ایک طبیعت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعت خان ہمارے سر کا تاج ہے، وہ شعر پڑھتے ہیں نا، تو مولوی کا کام ہے وہ قرآن پڑھے اور مصطفیٰ کا فرمان پڑھے۔ لیکن میں نے استادوں سے ایک شعر سیکھا تھا، پڑھا تو میں نے تقریر میں شاید وہ کبھی نہیں، لیکن سیکھا جو ہے تو میرے پیارے مولا علی نعرہ حیدری، مجھے بولو نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، شان صحابہ، شان اہل بیت، علی مولا عرض کر رہا ہوں۔ میں نے استاد صاحب سے ایک شعر سیکھا، مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا تو میرے پاک مولا علی نے استاد کا جو ادب بتایا اس کے بعد بس ہے، فلہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بڑوں کا ادب اور احترام بھی کریں۔ اور میں اس بات پہ بھائی الیاس صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے ہمارے استاد صاحب سے بڑا لمحہ نبھا کیا، بڑی محبت فرمائی، اور میں آخر میں یہ عرض کر کے گفتگو ختم کروں گا کہ میں یہ امید کرتا ہوں استادوں کی نشانی قاری محمد نصر اللہ صاحب اور بالخصوص میرے بھتیجے بیٹے حسنین اور دوسرے بھائی ضرور کرنا ہے، ماشاءاللہ بہت پیارے نام ہیں۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے علی صاحب کے سروں پر بھی دست شفقت رکھیں گے، اور الحمدللہ جیسے استاد صاحب نے دیر تک اس مسجد کا انتظام چلایا، یہ ہمارے بیٹے بھی الحمدللہ یہاں مسجد میں بہاریں لگائیں گے۔ تو گزارش مطلب اس میں ہے کہ مومن کی روح کا حال کیا ہے، مومن کی موت کا انداز کیا ہے،
اللہ پاک ہم سب کو کامل ایمان کے ساتھ زندگی بھی عطا فرمائے. جب دنیا سے جانا ہو تو میرا رب ایمان کامل عطا فرمائے. اس لیے کہ پیروں کے پیر غوث پاک نے فرمایا جب عید کے دن انہیں کہا کہ حضور آپ کو عید مبارک ہو گئے. فرمایا خیر مبارک گل چنگی پر عبد القادر جیلانی کی عید اس دن ہوئے گی جس دن دنیا تو جاندے ہوئے ایمان سلام.